بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے کمرے کے بند دروازے کے باہر ڈھولک کی تھاپ اور مہندی کے گیتوں کا شور کسی طوفان کی طرح امڑ رہا تھا، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی میں اپنے عکس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، جس سے میرا کوئی تعارف نہ ہو۔ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی پھندی میں دیکھنے والوں کو تو شاید دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی لگ رہی تھی، مگر میرے دل کا حال تو بس میرا خدا جانتا تھا، یا پھر شاید شیشے میں موجود میری وہ ویران آنکھیں جو کاجل کی گہری تہوں کے باوجود اپنی اداسی چھپا نہیں پا رہی تھیں۔ میں نے بیزاری سے اپنے ماتھے پر جھولتے ہوئے بھاری ٹیکے کو پیچھے کیا اور ایک گہری آہ بھری، کیونکہ آج میری زندگی کا وہ دن تھا جس کے خواب ہر لڑکی بچپن سے دیکھتی ہے، مگر میرے لیے یہ دن کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا، کیونکہ جس شخص کے نام کی مہندی میرے ہاتھوں پر رچائی گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا کزن فیضان تھا، ایک ایسا شخص جس کی لغت میں محبت نام کا کوئی لفظ نہیں تھا اور جس کے نزدیک رشتے صرف بینک بیلنس بڑھانے کا ذریعہ تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب رشتہ طے ہوا تھا تو میں نے ابا سے کتنا احتجاج کیا تھا، مگر خاندان کی روایات اور تایا ابو کے دباؤ کے سامنے ابا کی ایک نہ چل سکی تھی، اور آج میں یہاں بیٹھی اپنی بربادی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میری چھوٹی بہن ردا آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ سانس پھولے ہوئے انداز میں میرے پاس آئی۔ آپا، آپ یہاں سکون سے بیٹھی ہیں اور وہاں باہر تو عجیب ہی تماشا لگا ہوا ہے۔ ردا نے میرے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا تو میں چونک گئی۔ کیا ہوا ردا؟ اب کیا نیا شوشہ چھوڑ دیا فیضان کی امی نے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا، کیونکہ مجھے ان لوگوں میں کسی خیر کی توقع نہیں تھی۔ نہیں آپا، بات سسرال والوں کی نہیں ہے بلکہ ابا کی ہے، ردا نے پراسرار لہجے میں کہا۔ ابا صبح سے جس مہمان کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں، اور یقین کریں میں نے آج تک ابا کو کسی کے لیے اتنا بچتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس مہمان کے لیے وہ بے چین ہے، اور وہ مہمان وہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ ردا کی بات پر میرے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، کیونکہ ابا پروفیسر کمال صاحب ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھے جو اپنی کتابوں اور پرانی زبانوں کی تحقیق میں گم رہتے تھے۔ ان کا ایسا کون سا مہمان ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ اپنی بیٹی کی شادی والے دن اتنے بے چین ہوں؟ میرا تجسس مجھے کمرے سے باہر کھینچ لایا۔ لاؤنج میں مہمانوں کا ہجوم تھا، مگر سب کی نظریں مین گیٹ کی طرف جمی ہوئی تھیں، جہاں ایک انتہائی شاندار اور پراسرار سی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، جس کے شیشے اتنے سیاہ تھے کہ اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کی باڈی پر پڑنے والی لائٹس بھی جیسے اس میں جذب ہو رہی تھیں۔ اچانک گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک ایسا سکوت پورے گھر پر طاری ہو گیا جو شادی والے گھروں میں ناممکن ہوتا ہے۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص ایک نوجوان تھا جس کا قد عام لوگوں سے کافی اونچا تھا۔ اس نے آف وائٹ رنگ کی انتہائی نفیس شیروانی پہن رکھی تھی جس پر سنہری تاروں کا کام تھا، مگر جو چیز سب کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی وہ اس کا لباس نہیں بلکہ اس کی شخصیت کا روپ تھا۔ اس کی رنگت دودھیا سفید اور آنکھیں گہری جھیل کی طرح پرسکون مگر انتہائی پراسرار تھی۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا کے دوش پر چل رہا ہو۔ وہ سیدھا ابا کی طرف بڑھا جو اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا کہ وہ نوجوان انتہائی ادب سے ابا کے سامنے جھکا اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ منظر میرے لیے حیران کن لگا، کیونکہ اس کی شخصیت سے جو شاہانہ روپ ٹپک رہا تھا اس کے مطابق تو اسے کسی ریاست کا شہزادہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایک عام سے پروفیسر کے سامنے ایسے مؤدب تھا جیسے کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے ہوتا ہے۔ ابا نے اسے گلے لگایا تو ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے انہیں دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ جیتے رہو عاقل بیٹا، جیتے رہو، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ ابا کی آواز بھر آ گئی تھی۔ عاقل نے مسکراتے ہوئے ایک مخملی باکس ابا کی طرف بڑھایا۔ استاد محترم، میرا وعدہ اور میری تعلیم دونوں آج مکمل ہوئے، یہ حقیر سا نذرانہ قبول کیجیے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی جو کانوں سے زیادہ سیدھی دل پر اثر کرتی تھی، ایک ایسی بھاری اور پرسوز آواز جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ابا عاقل کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے اور مہمانوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید ابا کا کوئی غیر ملکی شاگرد ہے،
تو کوئی اسے کسی بڑی کمپنی کا مالک سمجھ رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی دھک دھک شروع ہو چکی تھی۔ ایک انجانا سا خوف اور کشش ملی جلی کیفیت تھی۔ جب وہ میرے چھپنے والی جگہ کے قریب سے گزرا تو مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک انتہائی خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھے چھو کر گزرا، جس میں لوبان اور موتی کی ملی جلی خوشبو تھی۔ حالانکہ میں پردے کے پیچھے تھی، مگر اس نے ایک لمحے رک کر میری سمت دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا۔ اس کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے الجھن نمودار ہوئی، جیسے اس نے کسی اندیکھی لہر کو محسوس کیا ہو، مگر پھر وہ ابا کے پیچھے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، مگر اب میرا دماغ بری طرح الجھ چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ اور ابا جو کبھی اپنے شاگردوں کا ذکر گھر میں نہیں کرتے تھے، آج اسے لے کر اتنے جذباتی کیوں تھے؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے میں موجود میری کزنز اور سہیلیاں پھر سے شور مچانے لگیں۔ ان کی فضول باتیں اور کہہ کے میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ یہ بھاری لہنگا، یہ زیورات اور یہ بناوٹی ماحول مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے تازہ ہوا کی ضرورت تھی، ورنہ شاید میں بے ہوش ہو جاتی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ مجھے واش روم جانا ہے اور سب کو باہر نکال کر دروازہ لاک کر دیا، مگر واش روم جانے کی بجائے میں نے کمرے کی عقبی کھڑکی کھولی جو گھر کی پچھلی بالکنی میں کھلتی تھی۔ یہ حصہ مہمانوں کی نظروں سے اوجھل تھا اور یہاں صرف پرانے آم کے درختوں کا سایہ رہتا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر قدم رکھا تو رات کی خونک ہوا نے میرے تپتے ہوئے وجود کو کچھ سکون دیا۔ بالکنی میں نیم اندھیرا تھا اور دور سے آتی ہوئی جنریٹر کی آواز خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور ریلنگ کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ گھٹن اتنی زیادہ تھی کہ میں نے اپنا بھاری دوپٹہ سر سے اتار کر کندھوں پر گرا دیا اور بالوں میں لگی پنس کو ڈھیلا کیا۔ میرا چہرہ پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا۔ میں بے اختیار بڑبڑائی، اے اللہ، کیا میری قسمت میں بس یہی دم گھٹنے والا ماحول لکھا ہے؟ کیا کوئی راستہ نہیں جو مجھے اس فیضان اور اس کے لالچی دنیا سے بچا سکے؟ میری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر میرے گال پر بہہ نکلا۔ ابھی میں آنکھیں بند کیے ہوا کو محسوس کر رہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے سے ایک آواز آئی، آنسو بہت قیمتی ہوتے محترمہ، انہیں یوں ضائع نہیں کرتے۔ آواز اتنی قریب اور غیر متوقع تھی کہ میں اچھل پڑی اور فوراً مڑی۔ وہاں اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن حلق میں آ گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے وہاں؟ سائے سے ایک وجود آہستگی سے روشنی میں آیا اور میری سانسیں رک گئیں۔ یہ وہی تھا، عاقل۔ وہ ڈرائنگ روم کے پچھلے دروازے سے شاید فون سننے یا ہوا کھانے باہر نکلا تھا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پتھر کی ہو گئی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی نے اسے ٹرانس میں ڈال دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، ستائش اور ایک عجیب سی چمک تھی جو عام انسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ ریلنگ میں الجھ گیا۔ میری بکھلاہٹ دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لیں اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ میں تو بس آسمان پر چاند کو تک رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زمین پر اس سے زیادہ حسین منظر موجود ہے۔ اس کا جملہ سن کر میرے کانوں کی لوئیں گرم ہو گئیں۔ یہ جملہ اگر فیضان بولتا تو مجھے گھن آتی، مگر اس اجنبی کے لہجے میں ایسی سچائی اور پاکیزگی تھی کہ مجھے برا نہیں لگا۔ پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی مخصوص چلبلی طبیعت کے مطابق، جو آج کل دبی ہوئی تھی، ذرا سختی سے کہا، دیکھیے مسٹر، آپ ابا کے شاگرد ہیں تو شاگردوں کی طرح رہیں۔ یہ فلرٹ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دلہن کو چھپ کر دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ عاقل کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ فلرٹ تو انسان کرتے محترمہ، ہم تو بس حقیقت بیان کرنے کے عادی ہیں، اور رہی بات گناہ کی تو حسن کو تخلیق کرنے والے کی تعریف کرنا تو عبادت ہے۔ ویسے میرا نام عاقل ہے اور میں یہاں صرف اپنے استاد کو تحفہ دینے آیا تھا، دل ہارنے نہیں۔ اس کی بات میں ایک عجیب سی پہیلی تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی کہ اچانک باہر سے ڈھول کی تیز اور بے ہنگم آوازیں آنے لگی۔ ساتھ ہی ہوائی فائرنگ کی تڑتڑاہٹ نے ماحول کو سکون برباد کر دیا۔ بارات آ گئی تھی۔ میرا دل جیسے ڈوب گیا۔ عاقل کے چہرے پر جو نرمی تھی وہ اچانک غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سرد اور سخت تاثر نے لے لی۔ اس نے گردن موڑ کر شور کی سمت دیکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ آپ اندر آ جائیں بس صاحبہ، باہر کا موسم خراب ہونے والا ہے۔
اس نے میرا نام لیا تھا، حالانکہ میں نے اسے بتایا بھی نہیں تھا۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ تیزی سے کھڑکی کی طرف بھاگی اور اندر کود گئی، مگر میرا دل وہیں بالکنی میں اس پراسرار شخص کے پاس رہ گیا تھا۔ میں کمرے میں واپس آئی تو میرا وجود کانپ رہا تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے اسٹیج پر لے جانے کے لیے بلاوا آ گیا۔ میں سر جھکائے سہیلیوں کے جھرمٹ میں ہال کی طرف بڑھی۔ ہال میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسٹیج پر فیضان بادشاہوں کی طرح اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے گولڈن رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی جو اس پر بالکل نہیں جچ رہی تھی، اور منہ میں پان چبا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص لالچ ابھر آیا جسے میں ہمیشہ سے نفرت کرتی تھی۔ میں بمشکل چلتی ہوئی اسٹیج تک پہنچی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی فیضان نے میرے کان کے قریب جھک کر انتہائی بدتمیزی سے کہا، ارے واہ ہبا بیگم، آج تو تم نے پارلر والی پر کافی خرچہ کروا دیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، کل کو تمہارے باپ کے فارم ہاؤس کے کاغذات مل جائیں گے تو سارا خرچہ سود سمیت وصول کر لوں گا۔ بس دعا کرو بڈھا جلدی کاغذات میرے نام کرے۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی، کیونکہ میں تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ لیکن ہم دونوں سے کچھ فاصلے پر مہمانوں کی بھیڑ میں کھڑا عاقل یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان جو انسانی کانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، فیضان کی اس سرگوشی کو صاف سن چکے تھے جو اس نے میرے کان میں کی تھی۔ عاقل کی مٹھیاں بھینچ گئیں، اس کی خوبصورت آنکھوں میں یکدم سرخ ڈوڑے تیرنے لگے۔ اسے استاد کی بیٹی کی تذلیل قطعی برداشت نہیں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ یہ شادی تو دور کی بات ہے، یہ شخص ہبا کے سائے کو بھی نہیں چھو سکے گا۔ اس نے گہری نظر فیضان پر ڈالی اور زیر لب کچھ پڑھا۔ اچانک ہال میں لگے فانوس تیزی سے ہلنے لگے اور فیضان کے سر پر لگا ہوا صحرا بلا وجہ سرک کر اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا، جیسے کسی نے ہاتھ مار کر گرایا ہو۔ فیضان ہڑبڑا کر سیدھا ہوا، اپنے چہرے پر لٹک جانے والے صحرے کی لڑیاں جھٹکے سے پیچھے کیں اور غصیلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے کسی مجرم کو تلاش کر رہا ہو۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ شاید وہ صحرے والے کو گالیاں دے رہا تھا کہ اس نے کیسا گھٹیا مٹیریل استعمال کیا ہے جو بیٹھے بٹھائے کھل کر گر گیا۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ مٹیریل کی خرابی نہیں تھی، کیونکہ ابھی چند لمحوں پہلے میں نے بھال کے فانوسوں کو بلا وجہ ہلتے ہوئے اور فضا میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس کیا تھا۔ یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا اور نہ ہی یہ محض ایک اتفاق تھا۔ میں نے چوری چھپے نظریں گھما کر ہال کے اس کونے کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے عاقل کھڑا تھا، اور میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ وہیں موجود تھا اور اس کے لبوں پر ایک انتہائی پراسرار اور دھیمی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے مجھے دیکھا اور اپنی پلکیں ہلکے سے جھپکائیں، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ گھبراؤ نہیں، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ فیضان نے اپنی شیروانی کے کالر درست کیے اور دوبارہ اپنی اکڑی ہوئی پوزیشن میں بیٹھ گیا، مگر اب اس کے چہرے پر وہ پہلے والا اطمینان نہیں تھا، بلکہ ایک کھجلی سی تھی، جیسے اسے محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی اسے مسلسل گھو رہا ہے۔ مجھے دل ہی دل میں ایک عجیب سی تشویش ہوئی کہ چلو کسی نے تو اس بدتمیز انسان کی اکڑ ڈھیلی کی، مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا کہ کہیں عاقل کچھ ایسا نہ کر دے جس سے شادی کا پورا فنکشن ہی تباہ ہو جائے اور ابا کی عزت خاک میں مل جائے۔ ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ میری سہیلیاں اور کزنز دودھ پلائے کی رسم کے لیے اسٹیج پر امٹ آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سجا ہوا دودھ کا گلاس تھا جس میں بادام اور پستے تیر رہے تھے۔ ردا سب سے آگے تھی اور اس نے شرارت سے فیضان کے آگے گلاس کرتے ہوئے کہا، لائیں دلہا بھائی، منہ میٹھا کریں اور ہماری نیک تو نکالیں۔ فیضان نے ایک انتہائی کنجوس اور بیزار نظر اس لڑکیوں پر ڈالی اور بڑی رونق سے بولا، دیکھو مجھے یہ فضول رسمیں پسند نہیں ہیں اور میرے پاس لٹانے کے لیے فالتو پیسے نہیں ہیں، چپ چاپ دودھ پلاؤ اور سائڈ پر ہو جاؤ۔ اس کے روکھے پن پر میری سہیلیوں کے چہرے اتر گئے اور ردا نے منہ بنا کر کہا، کمال ہے دلہا بھائی، آپ تو ابھی سے کنجوسی دکھا رہے ہیں، رسم تو رسم ہوتی ہے، پیسے تو دینے پڑیں گے۔ فیضان نے غصے سے کچھ کہنا چاہا اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے آگے بڑھایا تاکہ زبردستی گلاس پکڑ سکے۔ عین اسی لمحے مجھے لگا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے فیضان کی کوہنی کو ایک زوردار جھٹکا دیا ہو، حالانکہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ فیضان کا ہاتھ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا گلاس سے ٹکرایا۔ دودھ کا بھرا ہوا گلاس اچھلا اور اس کا سارا مواد فیضان کی مہنگی گولڈن شیروانی کے اگلے حصے پر انڈیل گیا۔
دودھ کی سفید دھاریں اس کے سینے سے ہوتی ہوئی نیچے تک بہہ گئیں اور بادام پستے اس کی گود میں بکھر گئے۔ ایک لمحے کے لیے اسٹیج پر سناٹا چھا گیا اور پھر فیضان کی دھاڑ گونجی۔ تم سب اندھی ہو کیا؟ میرا لاکھوں کا سوٹ برباد کر دیا، جاہل لڑکیاں۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور رومال سے شیروانی صاف کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ لڑکیاں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ ردا قسمیں کھانے لگی کہ اس نے تو ہاتھ بھی نہیں ہلایا، یہ خود بخود گرا ہے۔ مگر فیضان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ چیخ رہا تھا اور سب کو کوس رہا تھا۔ مہمان بھی متوجہ ہو چکے تھے اور چہمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ دلہا کتنا بدتمیز ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر دوبارہ عاقل کی طرف دیکھا۔ وہ اب ہجوم سے تھوڑا ہٹ کر ایک ستون کے پاس کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں براہ راست فیضان پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیلی سی چمک تھی جو شاید صرف میں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی کو ہوا میں ہلکا سا لہرایا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ دودھ کا گرنا کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ عاقل کی کارستانی تھی۔ میرے دل میں ہنسی کا ایک فوارہ پھوٹا جسے میں نے بڑی مشکل سے اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کر دبایا۔ فیضان کا حلیہ بگڑ چکا تھا اور وہ کسی بھیگے ہوئے چوہے کی طرح لگ رہا تھا جو غصے سے پھنکار رہا ہو۔ اس کا سارا روب اور دبدبہ دودھ میں دھل چکا تھا۔ ابا بیچارے اسٹیج پر آئے اور فیضان کو ٹھنڈا کرنے لگے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، یہ تو شگون ہوتا ہے، غصہ تھوک دو، جاؤ جا کر صاف کر لو، ابا نے نرمی سے کہا، مگر فیضان نے جھلا کر ابا کا ہاتھ جھٹک دیا اور پیر پٹکتا ہوا واش روم کی طرف بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ طاقت صرف دولت یا جائیداد میں نہیں ہوتی بلکہ کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر بڑے بڑوں کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں، اور وہ طاقت اس وقت میرے والد کی عزیز ترین شاگرد کی شکل میں حال میں موجود تھی۔ کچھ دیر بعد فیضان منہ دھو کر اور شیروانی کو ٹیشو سے رگڑ کر واپس آیا۔ داغ تو پوری طرح نہیں گئے تھے مگر اب وہ پہلے سے زیادہ چڑچڑا ہو چکا تھا۔ وہ آ کر دوبارہ میرے ساتھ بیٹھا تو اس کے جسم سے کچے دودھ کی ناگوار بو آ رہی تھی جس سے مجھے متلی ہونے لگی۔ اس نے دان پیس کر میرے کان میں کہا، تم ہنس رہی ہو نا؟ گھر چل کر بتاتا ہوں تم سب کو، یہ سب تم لوگوں کی سازش ہے۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ میرا محافظ کہیں آس پاس ہی موجود تھا۔ ابھی دودھ والا معاملہ ٹھنڈا ہوا ہی تھا کہ جوتا چھپائے کا مرحلہ آ گیا۔ یہ شادی کی سب سے ہنگامہ خیز رسم ہوتی ہے اور میری کزنز نے پلان بنا رکھا تھا کہ وہ فیضان سے اچھی خاصی رقم نکلوائیں گی۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے فیضان کا جوتا غائب کر دیا تھا جب وہ دودھ صاف کرنے گیا تھا۔ اب جب فیضان واپس آ کر بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک جوتا غائب ہے۔ لڑکیاں کہہ کے لگاتی ہوئی سامنے آ گئیں۔ ردا نے ہاتھ پھیلا کر کہا، اب تو بچت نہیں ہوگی دلہا بھائی، 50,000 نکالیں اور اپنا جوتا واپس لیں۔ فیضان جو پہلے ہی تپا ہوا تھا یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حقارت سے لڑکیوں کو دیکھا اور جیب سے 1000 روپے کا ایک نوٹ نکال کر ان کی طرف پھینکا جیسے بھیک دے رہا ہو۔ پکڑو یہ اور میرا جوتا لاؤ، مجھے یہ ڈرامے بازی پسند نہیں، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ لڑکیوں نے نوٹ لینے سے انکار کر دیا اور بحث شروع ہو گئی۔ فیضان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، دیکھو مجھے مجبور مت کرو ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، میں تم بھکاریوں کو 50,000 نہیں دوں گا۔ ابھی اس کے منہ سے یہ جملہ پورا بھی نہیں نکلا تھا کہ اچانک اس کی آواز میں خوفناک تبدیلی آ گئی۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا مگر اس کے گلے سے انسان کی آواز کی بجائے ایک باریک اور موسیقی خیز چون چون کی آواز نکلی جیسے کوئی چوہا بول رہا ہو۔ میں چون چون نہیں دوں، چوں گا۔ یہ آواز اتنی عجیب اور مزاحیہ تھی کہ ایک لمحے کے لیے سب دنگ رہ گئے اور پھر پورے حال میں کہکوں کا طوفان امڑ آیا۔ لوگ پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے۔ فیضان نے گھبرا کر اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ بولنے کی کوشش کی، کیا چوں بکواس چوں ہے یہ؟ ہر بار جب وہ بولنے کی کوشش کرتا اس کی آواز مزید باریک اور کارٹونی ہو جاتی۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ووکل کارڈز کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے دوپٹے کی آڑ میں اپنی ہنسی ضبط کی۔ یہ یقیناً عاقل کا سب سے شاہکار وار تھا۔ میں نے حال میں نظر دوڑائی تو دیکھا کہ عاقل دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ تھی جیسے وہ کسی بہت خوبصورت پینٹنگ کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا سر ہلایا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں شرارت نظر آئی۔
وہ فیضان کو اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ فیضان جو اپنی مردانگی اور روح پر اتنا ناز کرتا تھا اب سب کے سامنے ایک مذاق بن چکا تھا۔ اس کی ماں اور بہنیں بھاگتی ہوئی اسٹیج پر آئیں اور اسے پانی پلانے لگی۔ سمجھ رہی تھی کہ شاید غصے کی وجہ سے گلا بیٹھ گیا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ گلا بیٹھا نہیں بلکہ کسی نے اس کی آواز چرا لی ہے۔ کوئی 5 منٹ تک یہ تماشا جاری رہا۔ مہمان ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کر ہنس رہے تھے۔ فیضان کی حالت غیر تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے خوف نظر آیا۔ وہ بار بار اپنا گلا صاف کر رہا تھا، مگر آواز تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخرکار اس نے تھک ہار کر اشارے سے لڑکیوں کو کہا کہ جوتا لا دو اور بٹوا نکال کر سارے پیسے ان کی طرف پھینک دیے۔ جیسے اس نے پیسے دیے اچانک اس کی آواز ٹھیک ہو گئی۔ لاؤ میرا جوتا۔ اس نے دھاڑا اور اپنی اصلی بھاری آواز سن کر وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ اسے لگا شاید یہ کوئی عارضی مسئلہ تھا، مگر اس کے دل میں وہم کا بیج بویا جا چکا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے محسوس ہو گیا ہو کہ اس حال میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے قابو سے باہر ہے۔ کھانے کا وقت ہو گیا اور مہمان کھانے کی میزوں کی طرف لپکے۔ قورمے اور بریانی کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا۔ دلہا اور دلہن کے لیے اسٹیج پر ہی الگ انتظام کیا گیا تھا، مگر فیضان وہاں بیٹھنے کی بجائے غصے سے اٹھ کر مردوں والی سائڈ پر چلا گیا۔ وہ شاید مجھ سے اور میری فیملی سے دور رہنا چاہتا تھا، یا پھر اسے اسٹیج پر مزید بے عزتی کا ڈر تھا۔ میں وہیں اسٹیج پر اکیلی بیٹھی رہی اور میری سہیلیاں میرے لیے کھانا لانے چلی گئیں۔ میں اسٹیج سے نیچے کا منظر صاف دیکھ سکتی تھی۔ فیضان نے گول میز پر اکیلا بیٹھا تھا اور غصے سے پلیٹ میں چمچ چلا رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ عاقل بھیڑ کو چیرتا ہوا انتہائی باوقار انداز میں چلتا ہوا فیضان کی میز کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنی پلیٹ تھی۔ وہ بنا اجازت فیضان کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فیضان نے چونک کر اسے دیکھا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ شاید وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو، مگر عاقل نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میں اتنی دور تھی کہ ان کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، مگر میں عاقل کے چہرے کے تاثرات دیکھ سکتی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ اس نے کچھ کہا جس پر فیضان نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور شاید گالی دی۔ عاقل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ایک ایسی سرد مسکراہٹ جس سے مجھے اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے بھی خوف آنے لگا۔ عاقل نے فیضان کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کھانا کھاؤ۔ فیضان نے غصے میں آ کر پلیٹ سے بوٹی اٹھائی اور جیسے ہی منہ کے قریب لے گیا اچانک اس کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور بوٹی پلیٹ میں واپس پھینک دی۔ وہ کرسی سے ایسے اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کی چیخ اتنی زوردار تھی کہ حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ کھانا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ فیضان پیچھے کی طرف گرا اور اپنی پلیٹ کی طرف انگلی کر کے چیخنے لگا، یہ کیا ہے؟ مینڈک، سانپ، نکالو اسے، ہٹاؤ اسے۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور اپنی شیروانی جھاڑ رہا تھا۔ لوگ حیران ہو کر اس کی میز کے قریب آئے اور پلیٹ میں دیکھا، وہاں تو صرف قورمہ اور نان تھا، کوئی مینڈک یا سانپ نہیں تھا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ دلہا شاید نشے میں ہے یا اس کا دماغ چل گیا ہے۔ فیضان کی ماں بھاگتی ہوئی آئیں اور اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہوا فیضان؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ مگر فیضان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ عاقل کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو بڑے سکون سے اپنی پلیٹ سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ جادوگر ہے ماں، اس نے میری بوٹی کو مینڈک بنا دیا، یہ زندہ تھا، یہ ہل رہا تھا۔ فیضان پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ عاقل نے معصومیت سے سر اٹھایا اور فیضان کی ماں سے بولا، آنٹی جی، لگتا ہے بھائی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، یا شاید بھوک کی شدت سے انہیں وہم ہو رہا ہے۔ یہاں تو صرف لذیذ قورمہ ہے۔ عاقل کا لہجہ اتنا شریفانہ اور ہمدردانہ تھا کہ سب لوگوں کو فیضان پر ترس آنے لگا اور وہ اسے نفسیاتی مریض سمجھنے لگے۔ فیضان ہانپ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے عاقل کو دیکھا جو اب اسے دیکھ کر آنکھ مار رہا تھا۔ فیضان سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ منظر اتنا عبرتناک اور عجیب تھا کہ میری ہنسی غائب ہو گئی۔ مجھے عاقل کی طاقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ فیضان کو نفسیاتی طور پر توڑ رہا تھا۔ وہ اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ کمال صاحب کی بیٹی کا سودا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی یہ تماشا جاری تھا کہ اچانک فیضان کی ماں نے غصے سے سب کو پیچھے ہٹایا اور کمال صاحب کو آواز دی، کمال صاحب ادھر آئیں ذرا، بہت ہو گیا تماشا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے گھر میں آسیب کا سایہ ہے۔
یا آپ لوگوں نے میرے بیٹے پر کچھ کیا دھرا ہے؟ پہلے دودھ گر گیا، پھر اس کی آواز بگڑ گئی اور اب اسے مینڈک نظر آ رہے ہیں۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک آپ وہ پرانے فارم ہاؤس کے کاغذات ابھی کے ابھی ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ میں اپنے بیٹے کو پاگل خانے نہیں بھیج سکتی، ہمیں ہٹ جانا چاہیے، اور وہ بھی ابھی۔ فیضان کی ماں نے بھری محفل میں بم پھوڑ دیا۔ ابا کا رنگ فک ہو گیا، وہ ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھے۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہمان بیٹھے ہیں، نکاح کا وقت ہے، ایسی باتیں نہ کریں۔ مگر فیضان کی ماں نے ابا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے کاغذات لا کر دیں، ورنہ میں ابھی بارات واپس لے کر جا رہی ہوں۔ اٹھو فیضان، چلو یہاں سے۔ فیضان جو ابھی زمین پر بیٹھا تھا، ماں کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ انتقام کی آگ بھی تھی۔ ہاں ماں، مجھے کاغذات چاہیے، یہ سب ان کا کیا دھرا ہے، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ لوگ شادی کو بزنس ڈیل بنا کر ابا کو بلیک میل کر رہے تھے۔ میں اسٹیج پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ ابا کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ مگر پھر میں نے دیکھا کہ بھیڑ کے درمیان سے عاقل آگے بڑھا۔ اس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اور اب وہاں ایک ایسا جلال تھا جسے دیکھ کر ہوا بھی تھم گئی۔ اس نے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فیضان کی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی بھاری اور روبدار آواز میں بولا، رک جائیں، سودا کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت ہے۔ کمال صاحب کاغذات نہیں لائیں گے، بلکہ اب آپ لوگ وہ قیمت چکائیں گے جو لالچ کرنے والوں کا مقدر ہوتی ہے۔ عاقل کی گرجدار آواز نے حال کے شیشوں کو لرزا دیا تھا، اور اس کے لہجے میں چھپی ہوئی ہیبت نے فیضان کی ماں کو ایک لمحے کے لیے خاموش کرا دیا۔ وہ جو ابھی شیرنی بنی دھاڑ رہی تھیں، اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس اجنبی نوجوان کو دیکھ رہی تھیں، جس کے چہرے پر اس وقت کسی عام انسان کا نہیں بلکہ کسی جلال والے بادشاہ کا تاثر تھا۔ فیضان جو ابھی ماں کی شہ پر اچھل رہا تھا، عاقل کی آنکھوں میں دیکھ کر سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس ان آنکھوں میں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ مگر پھر فیضان کی ماں نے خود کو سنبھالا اور اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے چیخ کر بولی، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، تم باہر کے لوگ ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور کمال صاحب، اگر آپ کو اپنی بیٹی کی رخصتی پیاری ہے تو ابھی کے ابھی ان کاغذات پر دستخط کریں، ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ ابا بیچارے کامتے ہاتھوں سے فائل تھامے آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی عمر بھر کی کمائی لٹانے کو تیار تھے۔ نہیں بھابھی نہیں، آپ ناراض نہ ہوں، میں ابھی دستخط کرتا ہوں، یہ سب آپ کا ہی تو ہے، بس میری بچی کی زندگی برباد نہ کریں۔ ابا کی لرزتی ہوئی آواز سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں اسٹیج سے چیخنا چاہتی تھی کہ نہیں ابا، مت دیں انہیں کچھ، یہ لوگ بھوکے بھیڑیے ہیں، مگر میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ ابا نے قلم نکالا اور جھک کر کاغذات پر دستخط کرنے لگے۔ فیضان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے اپنی جیت یقینی لگ رہی تھی، لیکن عین اسی لمحے عاقل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ابا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا لمس شاید بہت ٹھنڈا یا بہت بھاری تھا، کیونکہ ابا کا ہاتھ وہیں جم گیا۔ عاقل نے انتہائی نرمی مگر مضبوطی سے ابا کے ہاتھ سے قلم لے لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، استاد محترم، ادب کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت ہے۔ آپ نے مجھے علم سکھایا ہے اور میں آپ کو ذلت کی کھائی میں گرتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ لوگ آپ کی شرافت کے حقدار نہیں ہیں۔ عاقل نے فائل بند کر کے ایک طرف اچھال دی اور پھر مڑ کر فیضان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور ان کا رنگ گہرا سیاہ ہو گیا۔ تم ثبوت مانگ رہے تھے نا؟ تم کہہ رہے تھے کہ ہم نے تم پر جادو کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جادو کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ عاقل نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور چٹکی بجائی۔ ایک تیز سیٹی کی آواز گونجی اور ہال کے مرکزی دیوار پر جہاں پھولوں کی سجاوٹ تھی وہاں اچانک دھواں سا اٹھنے لگا۔ مہمان خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی سکرین کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ کوئی پروجیکٹر نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کوئی LED لگی تھی۔ یہ ہوا میں تیرتا ہوا ایک منظر تھا، ایک ہولوگرام جیسا جو بالکل صاف اور واضح تھا۔ سب کی نظریں سکرین پر جم گئی۔ وہاں ایک ریڈیو چلنے لگی۔ یہ کسی کیفے کا منظر تھا جہاں فیضان
اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور کہہ کے لگا رہا تھا۔ آواز بالکل صاف آ رہی تھی، جیسے وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہو۔ ویڈیو میں فیضان کہہ رہا تھا، ارے یار شادی تو بس ایک مجبوری ہے، وہ بڈھا کمال بہت مالدار ہے، اس کی حویلی اور زمینیں بیچ کر سیدھا کینیڈا نکلوں گا، اور وہ جو اس کی بیٹی ہے ہبا، اسے تو میں جوتی کی نوک پر رکھوں گا، کچھ دن بعد اسے واپس باپ کے گھر بھیج دوں گا، کون سا مجھے اس سے گنوار سے پیار ہے۔ ویڈیو میں اس کے دوست ہنس رہے تھے اور فیضان مزید غلیظ باتیں کر رہا تھا، جو سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا اور ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ فیضان کی اصلیت سب کے سامنے ننگی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اور بہنیں بھی بت بنی کھڑی تھیں، کیونکہ یہ ویڈیو جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ فیضان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلایا، یہ جھوٹ ہے، یہ فیک ویڈیو ہے، اس نے AI سے بنائی ہے، بند کرو اسے۔ وہ عاقل کی طرف لپکا تاکہ اسے مار سکے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں مار دوں گا تجھے، تو نے میرا کھیل بگاڑا ہے۔ فیضان نے مٹھی بنا کر عاقل کے چہرے پر مکہ مارنے کی کوشش کی، لیکن عاقل اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے صرف اپنی آنکھوں کے اشارے سے فیضان کو دیکھا۔ جیسے ہی فیضان کا ہاتھ عاقل کے قریب پہنچا، وہ ہوا میں ہی رک گیا، جیسے کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ فیضان نے زور لگایا مگر اس کا جسم اس کے قابو سے باہر ہو گیا۔ عاقل نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اوپر کیا تو فیضان کا جسم بھی زمین سے اوپر اٹھنے لگا۔ وہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کے پاؤں زمین چھوڑ چکے تھے اور وہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، جیسے کوئی کٹ پتلی ہو۔ چھوڑو مجھے، نیچے اتارو۔ فیضان چیخ رہا تھا مگر اس کی آواز اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ عاقل نے سرد لہجے میں کہا، زمین تمہیں جگہ نہیں دے گی فیضان، کیونکہ تم نے ایک باپ کی عزت کو پاؤں تلے روننے کی کوشش کی ہے۔ تم جیسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف رسوائی ہے۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اس گھر کی طرف رخ مت کرنا، ورنہ اگلی بار میں صرف ہوا میں نہیں لٹکاؤں گا بلکہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ عاقل نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور فیضان کا جسم ہوا میں تیرتا ہوا ہال کے دروازے کی طرف جا گرا۔ وہ دھڑام سے قالین پر گرا اور درد سے کراہنے لگا۔ یہ منظر اتنا خوفناک اور مافوق الفطرت تھا کہ مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں چیخنے لگیں، بھاگو، یہ جن ہے، یہاں آسیب ہے۔ فیضان کی ماں نے بھی چیخ ماری اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ بارات جو کچھ دیر پہلے اکڑ دکھا رہی تھی اور اب اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، چند ہی لمحوں میں پورا حال خالی ہو گیا۔ صرف بکھری ہوئی کرسیاں، ٹوٹے ہوئے گلاس اور ہم گھر والے رہ گئے۔ جب سناٹا چھایا تو ابا زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رونے لگے۔ ان کا دکھ دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا۔ میں اسٹیج سے نیچے اتری اور بھاگ کر ابا کے پاس آئی۔ ابا، حوصلہ کریں، اچھا ہوا یہ لوگ چلے گئے، یہ گندے لوگ تھے۔ میں نے ابا کے کندھے پر سر رکھ کر کہا۔ ابا نے روتے ہوئے کہا، میری عزت خاک میں مل گئی ہے بیٹی، اب میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تیری بارات خالی واپس چلی گئی، لوگ باتیں بنائیں گے۔ عاقل جو اب تک خاموش کھڑا تھا آہستہ سے ابا کے قریب آیا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے وہ جلال اب ختم ہو چکا تھا اور وہاں صرف عاجزی اور احترام تھا۔ اس نے ابا کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور انتہائی نرم لہجے میں بولا، استاد جی، دنیا والوں کی پرواہ نہ کریں، وہ تو تماشا دیکھنے آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں، میری دنیا الگ ہے، میرے اصول الگ ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے انسانوں والا دل پایا ہے۔ ابا نے چونک کر عاقل کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ عاقل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اپنی تعلیم مکمل کر کے جا سکتا تھا، مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے استاد کی بیٹی کو یوں تنہا اور بے سہارا چھوڑ جاؤں۔ وہ لوگ واپس آئیں گے، وہ آپ کو تنگ کریں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی کی عزت کا محافظ بن سکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں اسے وہ عزت دوں گا جو شاید کوئی انسان بھی نہ دے سکے۔ یہ سن کر ابا ہکا بکا رہ گئے۔ میں بھی حیرت سے عاقل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ایک جن اور ایک انسان؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ابا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر بیٹا، تم نوری ہو اور ہم خاکی، یہ جوڑ کیسے بنے گا؟ اور تم تو کوکاف کے رہنے والے ہو، میری بچی وہاں کیسے رہے گی؟ عاقل نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا یقین تھا جس نے میرے تمام خدشات کو ایک لمحے میں مٹا دیا۔
میں اسے کہیں نہیں لے کر جاؤں گا استاد جی، میں یہیں رہوں گا اس کے ساتھ، اس کی دنیا میں۔ بس مجھے آپ کی اور ہبہ صاحبہ کی اجازت چاہیے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا جو ابھی تک کشمکش میں تھے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اس فیضان جیسے جانور کو بھی دیکھا تھا جو انسان تھا، اور اس عاقل کو بھی دیکھا تھا جو جن تھا، مگر اس نے میری عزت بچائی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ تھاما اور مضبوط لہجے میں کہا، ابا مجھے منظور ہے، انسانوں کے روپ میں چھپے شیطانوں سے بہتر ہے کہ میں ایک ایسے جن کو چن لوں جس میں انسانیت ہے اور جو آپ کی عزت کرنا جانتا ہے۔ میری بات سن کر ابا نے ایک گہری سانس لی اور عاقل کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ شاید انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ حال میں پھیلی ہوئی ویرانی اور ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے درمیان کھڑے ابا نے جب میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کا ہاتھ اب کانپ نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک ایسا سکون تھا جو طوفان گزر جانے کے بعد ساحل پر محسوس ہوتا ہے۔ میں نے عاقل کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ابا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک گہری ممنونیت تھی، جیسے اسے کائنات کا کوئی انمول خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اپنی وہ جھیل جیسی گہری آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری روح تک اس کے نگاہ کی تپش پہنچ گئی ہے۔ یہ کوئی عام محبت نہیں تھی، یہ وہ جنون تھا جو صدیوں تک سفر کرتا ہے اور اپنی منزل پا کر ہی دم لیتا ہے۔ ابا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا جہاں مولوی صاحب ایک ستون کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے۔ وہ بیچارے بھگدڑ کے دوران وہیں دبک گئے تھے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گئے ہیں اور جنات کے اس ہنگامے میں محفوظ ہیں۔ ابا نے انہیں آواز دی، مولوی صاحب باہر تشریف لائیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ہماری عزت رکھ لی ہے اور یہ نوجوان ہمارا دشمن نہیں محافظ ہے، اب آپ اپنا کام مکمل کریں۔ مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے باہر نکلے۔ ان کی نظریں عاقل پر جمی ہوئی تھی جو اب کھڑا ہو چکا تھا اور اس کا قد نارمل انسانوں سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ عاقل نے مولوی صاحب کو دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا جھکا، حضرت آپ بے فکر ہو کر نکاح پڑھائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ آج آپ ایک ایسی شادی کے گواہ بنیں گے جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی اور جس کی گواہی زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کے فرشتے بھی دیں گے۔ مولوی صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں حامی بھری اور وہیں اسٹیج پر بچی کھچی جگہ صاف کر کے بیٹھ گئے۔ میں اور عاقل آمنے سامنے بیٹھے، درمیان میں صرف ایک باریک سا پردہ تھا جو عاقل نے شاید اپنی سوچ سے تخلیق کیا تھا، کیونکہ وہاں پہلے کچھ نہیں تھا۔ نکاح کے بول گونجے تو فضا کا رنگ بدلنے لگا، جیسے جیسے عاقل قبول ہے کہتا گیا، حال میں موجود ٹوٹے ہوئے گلاس خود بہت جڑنے لگے، بکھری ہوئی کرسیاں اپنی جگہ پر واپس آنے لگی اور وہ دراڑیں جو ہنگامے کے دوران دیواروں پر پڑی تھیں بھرنے لگی۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہر ٹوٹا ہوا ٹکڑا ایسے جڑ رہا تھا جیسے میرے ماضی کے زخم بھی بھر رہے ہوں۔ یہ میرا حق مہر تھا شاید کہ اس نے میرے باپ کے اجڑے ہوئے گھر کو پھر سے بسا دیا تھا اور ان کے ٹوٹے ہوئے ایمان کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ جب مولوی صاحب نے آخری بار مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو عاقل بن سکندر ساکن کو حقاف کے ساتھ نکاح قبول ہے، تو میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ ایک انسان کا جن سے نکاح، کیا میں ایک آگ کے وجود کو سنبھال پاؤں گی؟ مگر پھر مجھے فیضان کا وہ مکروہ چہرہ یاد آیا اور اس کے مقابلے میں عاقل کا وہ تحفظ دینے والا انداز۔ میں نے آنکھیں بند کی اور بلند آواز میں کہا، قبول ہے۔ میرے قبول ہے کہتے ہی حال میں گلاب کے پھولوں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ اصلی پھول نہیں تھے، بلکہ روشنی کے بنے ہوئے پھول تھے جو چھت سے گر رہے تھے اور زمین پر گرتے ہی خوشبو میں تبدیل ہو رہے تھے۔ پورا حال ایسی مسحور کن خوشبو سے مہک اٹھا جو دنیا کے کسی عطر میں موجود نہیں تھی۔ گھر کی خواتین جو ڈر کر چھپ گئی تھیں اب آہستہ آہستہ باہر نکل آئیں اور اس منظر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی ستائش کے آنسو آ گئے۔ نکاح کے بعد ابا عاقل سے گلے ملے۔ ابا کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ بیٹا، میں نے اپنی پھول سی بچی تمہارے حوالے کی ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ میری کائنات ہے اور بہت نازک ہے، اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ اس نے اپنی دنیا چھوڑی ہے۔ ابا کی آواز بھرا گئی۔ عاقل نے ابا کے ہاتھ چومے اور پھر امی کی طرف بڑھا جو ابھی تک حیرت اور ممتا کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ عاقل نے جھک کر ماں کو سلام کیا تو اس نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ پھیرا
ان کے دل کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ عاقل نے انتہائی عاجزی سے کہا، استاد جی اور اماں جی، یہ اب صرف آپ کی بیٹی نہیں، میری عزت اور میری ملکہ ہے۔ کوہ کاف کی ہوائیں بھی اس کی اجازت کے بغیر اسے چھو نہیں سکیں گی، اور رہی بات دنیا کی، تو میں اس کے لیے ایسی دنیا تخلیق کروں گا جہاں غم کا گزر نہیں ہوگا۔ آپ مطمئن رہیں۔ رخصتی کا وقت آیا تو میرا دل اداس ہونے کی بجائے ایک عجیب سے جوش سے بھر گیا۔ عام طور پر رخصتی میں رونے دھونے کا ماحول ہوتا ہے، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ عاقل نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ بہت گرم تھا، جیسے اس میں زندگی کی حرارت اپنے انتہا پر ہو۔ اس نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم ہال سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ باہر کھڑی وہ سیاہ گاڑی غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ صحن میں سفید بادلوں کا ایک ٹکڑا زمین کے قریب تیر رہا تھا۔ یہ کوئی عام بادل نہیں تھا، بلکہ اسے خوبصورت پالکی کی شکل دی گئی تھی، جس کے چاروں طرف ستاروں جیسی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ابا اور گھر کے باقی لوگ دنگ رہ گئے۔ ریدا تو حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ وہ جو ہمیشہ فیضان کی گاڑیوں سے متاثر ہوتی تھی، آج اس کے سامنے ایک حقیقی جدوئی سفاری کھڑی تھی، جو شاید کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہو۔ عاقل مجھے لے کر اس پالکی کے قریب گیا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے اس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے اس بادل نما پالکی میں بیٹھی، مجھے لگا جس سے میں روئی کی گالوں پر بیٹھ گئی ہوں، انتہائی نرم اور پرسکون۔ میں نے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا جہاں میں پلی بڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ہوک سی اٹھی کہ کیا میں کبھی واپس آ سکوں گی؟ عاقل نے میرے دل کی آواز شاید سن لی تھی۔ اس نے ابا کی طرف دیکھا اور آخری بار سلام کیا۔ ابا نے ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کہا۔ ان کے چہرے پر اب اطمینان تھا۔ شاید وہ جان چکے تھے کہ ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ عاقل بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پالکی آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی اور میرا دوپٹہ ہوا میں لہرانے لگا۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرا محلہ ایک چھوٹی سی ٹبیا جیسے لگنے لگا۔ وہ گلیاں جہاں میں کھیلی تھی اب بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ ایک عجیب سی اداسی کے ساتھ ساتھ ایک نئی امید بھی دل میں جاگ رہی تھی۔ اب میری منزل آسمانوں سے بھی اوپر ہے، جہاں ستاروں کی بارات میرے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ جب ہم کافی بلندی پر پہنچ گئے اور شہر کا شور ختم ہو گیا تو عاقل نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چاند کی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے کہا، تم اداس مت ہونا ہبا، فاصلے صرف انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تم جب چاہو گی ہم پلک جھپکتے میں ابا کے پاس ہوں گے۔ تمہارا میک اپ صرف یہ گھر نہیں بلکہ پوری کائنات ہے۔ اس کی بات نے میرے دل سے رہا سہا بوجھ بھی ہٹا دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو کیا واقعی آپ مجھے کوہ کاف لے جا رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے وہاں دیو اور پریاں ہوتی ہیں، کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ عاقل نے ایک دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ میری قوم جانتی ہے کہ سکندر کا بیٹا اگر کسی انسان کو چن لے تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ تم وہاں اجنبی نہیں ہو بلکہ ملکہ بن کر جا رہی ہو۔ پھر اس نے اپنا چہرہ میرے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، ویسے ہبا، تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت کب ہوئی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، جب تم نے بالکنی میں وہ گھونگھٹ اٹھایا تھا اور چاند کو دیکھا تھا۔ اس لمحے تم نے صرف گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا بلکہ میرے دل پر پڑا صدیوں کا سکوت بھی توڑ دیا تھا۔ میں نے وہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ چاند اب کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ میں شرما گئی اور نظریں جھکا لیں۔ پھر مجھے اپنی وہ شرارت یاد آئی جو میں نے بالکنی میں کی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اٹکتے ہوئے کہا، تو کیا اب آپ مجھے ساری عمر ایسے ہی ہواؤں میں اڑتے رہیں گے یا میرا کوئی گھر بھی ہوگا؟ عاقل ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بادلوں کی گرج جیسی نہیں تھی بلکہ بارش کے قطروں جیسی دلکش تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، تمہارا گھر وہاں ہے جہاں انسانوں کے وہم و گمان بھی نہیں جا سکتے، کوہ کاف کی سب سے اونچی چوٹی پر، جہاں سے پوری دنیا تمہارے قدموں میں نظر آئے گی۔ میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا ہبا، تم میری سلطنت کی واحد حکمران ہوگی۔ اس کی باتیں کسی خواب جیسی تھی، مگر یہ خواب کھلی آنکھوں کا تھا اور سچا تھا۔ میں نے شرارت سے اپنی انگلی اٹھائی اور اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، لیکن خبردار، اگر آپ نے کبھی غائب ہونے والی طاقت کا غلط استعمال کیا یا مجھے چھوڑ کر کہیں غائب ہوئے تو میں ابا کو شکایت لگا دوں گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ ابا آپ کے استاد ہیں، وہ آپ کو دوبارہ سبق بھی پڑھا سکتے ہیں۔ عاقل نے سنجیدہ ہونے کی اداکاری کی اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کرو ملکہ عالیہ، استاد جی کا ڈر تو مجھے ہمیشہ رہے گا، اور ویسے بھی جس کے پاس تم جیسی روشنی ہو
وہ بھلا اندھیروں میں کیوں غائب ہوگا؟ میں اب کہیں نہیں جانے والا، تمہارا سایہ بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پالکی بادلوں کو چیرتے ہوئی آسمان کی وسعتوں میں گم ہو رہی تھی۔ نیچے دنیا اپنے تمام تر دکھوں اور سازشوں کے ساتھ بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ فیضان اور اس کی لالچی دنیا اب میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ میرے پاس اب ایک ایسی دنیا تھی جہاں محبت کو جائیداد سے نہیں تولا جاتا تھا، جہاں رشتے خون کے نہیں بلکہ روح کے ہوتے تھے۔ میں نے اپنا سر عاقل کے کندھے پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہواؤں میں ایک سرگوشی گونج رہی تھی، جیسے کائنات ہمیں نئی زندگی کی مبارکباد دے رہی ہو۔ یہ میرے لیے ایک نیا جنم تھا، ایک ایسی کہانی کا آغاز جس کا ہر ورق محبت اور جادو سے لکھا جانا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔